السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھا کرو۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یوٹیوب بہت بڑی تعداد میں جو امپریشن بیچتا ہے تو وہ لوگ جو اندھیرے میں ہیں وہ اجالے کی طرف آنے والے بن جاتے ہیں۔ میرے دوستو، سب سے بڑی غلطی یہی ہو رہی ہے کہ لوگ پورا واچ نہیں کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، میں آپ سے منت کرتا ہوں، سماجت کرتا ہوں کہ 3 سے 4 منٹ کی ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ویڈیو بڑی ہو جاتی ہے۔ آج کوشش کروں گا کہ اس میں ایڈجسٹ کروں اپنی بات کو، لیکن پورا دیکھنا۔ بہت بڑی تڑپ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں 2 واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا، ایک اپنا ایک مفتی صاحب کا۔ میرے دوستو، دونوں واقعے میں بہت بڑی عبرت ہے اور بہت بڑا احساس ہے، لیکن آپ کو آخر تک بنے رہنا پڑے گا۔ یہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے میرے دوستو۔ اس وقت کا سب سے بڑا مدعا ہے، یہ میں تو یہ کہتا ہوں سب سے کٹھن مدعا ہے، یعنی پردے کے احکام کو عام کرنا، جبکہ اللہ کا حکم ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم اپنی طرف سے، کوئی مفتی اپنی طرف سے، کوئی عالم اپنی طرف سے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، فرض اپنی طرف سے نہیں، اسی طریقے سے پردہ اپنی طرف سے نہیں۔ یہ ہم سب کے رب کا قانون ہے، جس کو ہمیں اپنے دل میں اتارنا ہے اور اپنی چاہتوں کو اللہ کے حکموں کے سامنے قربان کر دینا ہے۔ میرے دوستو، ایک مرتبہ میں مفتی صاحب کے پاس گیا اسی عنوان کو لے کر کہ کیسے فیملی کے اندر پردہ جو ہے عام کیا جائے اور ایک دوسرے کا احتیاط کیسے کیا جائے، جیسے ماموں کا لڑکا ماموں کی لڑکی، چچا کا لڑکا چچی کی لڑکی، اور اسی طریقے سے یہ سارے احتیاط کیسے کیے، جبکہ احتیاط نہیں ہو پا رہا ہے اور بہت بڑی عریانیت عام ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے غلط ریلیشن پیدا ہو رہا ہے، اس پر جو بولنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو دھمکی مل رہی ہے، اس سے ناراض لوگ ہو جا رہے ہیں، اس کو نہ جانے کتنی گری ہوئی نگاہوں سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، اسی طرح کی کم و بیش کارگزاری میں ان کے سامنے رکھا تو بولے یہ کام بہت مشکل ہے، یہ کام بہت ٹف ہے۔ میں نے کہا پھر عام بھی تو ہونا چاہیے، اس لیے کہ لوگ مر مر کے جا رہے ہیں، پھر کب وہ اللہ کے احکام پر عمل کریں گے؟ میرے دوستو، مفتی صاحب نے کہا کہ کام بہت ٹیڑھا ہے، اگر آپ فیملی کے اندر پردے کا احتیاط کراؤ گے اور سمجھاؤ گے تو اس میں تو لاٹھی ڈنڈے تک اٹھ جائیں گے، لاٹھی ڈنڈے تک۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ 2 بھائی تھے، ایک ساتھ رہتے تھے، پھر اللہ رب العزت نے ایک بھائی کو نوازا یا کیا کیسے، وہ دوسری جگہ پہ گھر بنوا لیا، تو دوسرا جو چھوٹا بھائی تھا اس کے یہاں ملنے جاتا تھا ڈیلی کم و بیش۔ اس کے بعد جو ہے اس بھائی کو یہ پتہ چلا جو دور پہ جا کے گھر بنوایا تھا کہ بھابھی کا دیور سے پردہ ہے، بھابھی کا دیور سے پردہ ہے، کسی مولانا کے زبان سے یا کسی بیان میں کہیں وہ سنا تو وہ ڈر گیا کہ ارے اس طریقے سے ہے، جبکہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ وہ پھر کیا کیا کہ جب اس کا بھائی آتا تھا تو اپنی عورت کو اندر کر دیتا تھا، خود پانی لے کے آتا تھا، چائے وغیرہ جو بھی اچھے سے ناشتہ پانی کراتا تھا، باہری کمرے میں لے کے بھائی کو بیٹھتا تھا۔ 2-4 دن کم و بیش گزرا، اس کے بعد جو ہے اس کا بھائی آنا بند ہو گیا۔ پتہ کیا چلا کہ وہ اپنی بھابھی کی وجہ سے آ رہا تھا، بھائی سے ملنے نہیں آ رہا تھا، اصل وجہ اس کی بھابھی تھی، اس کا آنا پھر بند ہو گیا۔ میرے دوستو، یہ مفتی صاحب نے اپنی زبان سے بتایا، اور میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، میں اپنے کسی بھائی کو یہ سمجھایا کہ ٹیوشن پڑھاتے ہو کسی گھر میں جا کے تو اندر کمرے میں ایسی جگہ جا کے مت پڑھاؤ جہاں عورتوں کا آمنا سامنا پڑ رہا ہے، ان کا آنا جانا ہو رہا ہے، پھر وہ چائے لا رہی ہیں اور اس طریقے سے بے پردگی ہو رہی ہے، تم بچوں کو ٹیوشن باہری والے کمرے میں پڑھاؤ۔ تو وہ مجھ سے ناراض ہو گیا اور اس کے گھر والے بھی ناراض ہو گئے، جبکہ باہری کمرہ تھا، سارے بچے وہاں جاتے، وہ پڑھا لیتا، وہیں سے وہیں چلا جاتا اندر گھس کے۔ پھر وہ گیا اپنے باپ سے بول دیا، اس کا باپ اس سے جھگڑنے پہ آ گیا، اور اتنا زیادہ جھگڑنے پہ آ گیا کہ سمجھ جو کہ بس مار پیٹ کی نوبت تھی۔ پھر اس نے یہ کہا کہ اس آدمی کو جیل ہونا چاہیے، یعنی مجھ کو جیل ہونا چاہیے، مجھے جیل بھیجنا چاہیے۔ جبکہ میں نے پوچھا کیوں؟ میں نے صرف اتنا ہی کہا ہے نا کہ بھائی اللہ کا حکم نہیں ہے کہ اندر کمرے میں جا کے پڑھایا جائے، بلکہ باہری کمرے میں پڑھایا جائے تاکہ پڑھائی بھی ہو جائے اور پردے کا اہتمام بھی ہو جائے۔ میرے بھائی، پردے کی بات کرتے ہی ایسی بدن میں لوگوں کی آگ لگ رہی ہے جیسے ان کی گردن کو آرس سے کاٹا جا رہا ہو۔ آخر ایسا کیوں؟ جب نماز اللہ کا حکم ہے، روزہ اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، حج اللہ کا حکم ہے، تو پردہ یہ کہاں سے چلا آیا اپنی طرف سے؟ یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے۔ اور اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ میرے دوستو، اس کے بعد میں نے ان بھائی سے پوچھا میری غلطی کیا ہے؟ بولے کچھ نہیں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں آپ کو یہ کام نہیں کرنا، جاؤ کہیں اور کرو، اور اس طریقے سے پولیس بلانے کی دھمکی انہوں نے دیا۔ میرے دوستو، یہ حالات ہیں، ان حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے، جبکہ سیدھی اور سچی بات میں پہنچایا تھا۔ میرے دوستو، چھوٹی سی کلپ آپ پردے کے اوپر دیکھو، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اور پورے لوگ مل جل کے اس کو ایک دم عام کرنے کی کوشش کرو۔ کبھی ان گھروں میں جا کے دیکھو جہاں پردے کا ماحول ہے، تمہیں اتنا سکون ملے گا، اتنی پاک دامن زندگی ہے، نہ مرد کو عورت پہ شبہات ہوتے ہیں، نہ عورت کو اپنے شوہر پہ شک ہوتا ہے۔ اس کو پتہ ہے بھائی اس کی کزنیں اس کے سامنے نہیں آتی، میری بہنیں اس کے سامنے نہیں آتی، سالی اور بہنوئی کا بھی آپس میں کیا ہے؟ پردہ ہے۔ ہم کوئی غیر مسلم تھوڑی ہیں، پردہ ایک ایسا حکم ہے میرے دوستو، اس سے اللہ کا ایسا قرب نصیب ہوتا ہے کہ آپ کا نمازوں میں دل لگے گا، آپ کا روزہ رکھنے میں دل لگے گا، آپ کا تلاوت میں دل لگے گا، آپ کی اپنے شوہر سے اتنی محبت ہو جائے گی کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔